یزید، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا، اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھیڑا تھا، شکست دینے کے لیے نہیں، صرف مقابلہ کرنے کے لیے نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف دوسروں کا خیال تھا، ان کا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جاں بازی سے لڑتے دیکھا تھا۔ ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے، تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہے۔ کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے۔ لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی، مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی۔ گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں، سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں، کچھ کی بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبروئی ہوئی تھی۔ جس کے بھی یہ زخم آئے تھے روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں پر اور دشمنوں کی بے رحمی پر، مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناز تھا۔ جب وہ 25-30 برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی، تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو۔ اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ کے طور پر صرف یہ چند الفاظ کہے تھے، گناہ ثواب کا حساب خدا جانتا ہے، اچھا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا، بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لوگ جب اس کی افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی تھیں، 2 مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے ان نقصانوں کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا، جو کچھ ہوا ہے ہماری اپنی غلطی سے ہوا ہے، اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی، اسی مٹیار جینا کے ساتھ جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینا سوگوار تھی، اس کا شتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلووں میں مارا گیا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائی کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاہ پوش کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی۔ وہ جینا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل ہی دل میں بہت کڑتا، مگر وہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے۔ مگر ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا،
مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ اب تو وہ بھی اس سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے۔ چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں۔ کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دے۔ جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوئیں، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے اور آخر خود کو یہ سمجھانے پر آمادہ کر لیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جمے رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا۔ جب کریم داد کی بارات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہنستے ہی اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریم داد نے جینا کی سوہے چوڑے والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی نہیں اتار سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا، کیمے تجھے تو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ کریم داد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا، ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے۔ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا اور اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں ہو اس چور کو؟ میں کیا جانتا نہیں کہ یہ سب بناؤ سنگھار صرف تم نے اسی چور سور کے بچے کے لیے کیا ہے۔ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتی۔ کریم داد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹھاٹ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد نہ رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اس کا باپ تھا، وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا ہی کی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت ہی بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے اس پر یکا یک ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔
محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑا اور تازیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی۔ چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑا دکھانے؟ کریم داد نے مسکرا کر جواب دیا، تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو لے چلوں گا، اس سور کے بچے کو بھی۔ جینا کو یہ گالی بہت ہی بری لگتی تھی، چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی تھی، مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں۔ اصل میں تو پاکستان بنتے ہی بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سا جواب دیتا، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ جینا جب اس ہونے والی لڑائی بھڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ وہ طبعاً بہت ہی امن پسند تھی، معمولی تو میں سے بھی سخت گھبراتی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ بلووں میں اس نے کئی کشت و خون دیکھے تھے، اور انہی میں اس کا پیارا بھائی فضل الہی کام آیا تھا۔ بے حد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی کہ میں کیا ہوگا؟ کریم داد مسکرا دیتا، مجھے کیا معلوم، لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ یہ سن کر جینا بہت ہی زچ بچ ہوتی، مگر فوراً ہی کریم داد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی۔ کریم داد طاقتور تھا، نڈر تھا، جینا سے اس کو بے حد محبت تھی۔ بندوق خریدنے کے بعد وہ تھوڑے ہی عرصے میں نشانے کا بہت پکا ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں جینا کو حوصلہ دلاتی تھیں، مگر اس کے باوجود ترنجنوں میں جب وہ اپنی کسی خوفزدہ ہمجولی سے جنگ کے بارے میں گاؤں کے آدمیوں کی اڑائی ہوئی ہولناک افواہیں سنتی تو ایک دم سن سی ہو جاتی۔ بختو دائی جو ہر روز جینا کو دیکھنے آتی تھی، ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں۔ جینا اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ وضاحت کے لیے اس نے بختو دائی سے پوچھا، دریا بند کرنے والے ہیں؟ کون سے دریا بند کرنے والے ہیں؟ بختو دائی نے جواب دیا، وہ جو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جینا نے کچھ دیر سوچا اور ہنس کر کہا، موسیٰ تم بھی کیا پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہو؟ دریا کون بند کر سکتا ہے؟ وہ بھی کوئی موریاں ہیں؟ بختو نے جینا کے پیٹ پر ہولے ہولے مالش کرتے ہوئے کہا، بی بی مجھے معلوم نہیں، جو کچھ میں نے سنا تمہیں سنا دیا۔ یہ بات اب تو اخباروں میں بھی آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ جینا کو یقین نہیں آتا تھا۔ بختو نے اپنے جھریوں والے ہاتھوں سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا، یہی دریا بند کرنے والی۔ پھر اس نے جینا کے پیٹ پر اس کی قمیض کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کہا، اللہ خیر رکھے، تو بچہ آج سے پورے 10 روز کے بعد ہو جانا چاہیے۔ کریم داد گھر آیا تو سب سے پہلے جینا نے اس سے دریاؤں کے متعلق پوچھا۔ اس نے پہلے بات ٹالنی چاہی، پر جب جینا نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو کریم داد نے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ جینا نے پوچھا، کیا؟ یہی کہ ہندوستان والے ہمارے دریا بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کریم داد نے جواب دیا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ سن کر جینا کو یقین ہو گیا کہ دریا بند کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نہایت بے چارگی کے عالم میں اس نے صرف اتنا کہا، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ کریم داد اس دفعہ کچھ دیر کے بعد مسکرایا، ہٹاؤ اس کو، یہ بتاؤ موسی بختو آئی تھی؟ جینا نے بے دلی سے جواب دیا،
आई थी। क्या कहती थी? कहती थी आज से पूरे 10 रोज के बाद बच्चा हो जाएगा। करीम दाद ने जोर का नारा लगाया, जिंदाबाद। जैना ने उसे पसंद न किया और बुड़बुड़ाई, तुम्हें खुशी सूझती है, जाने यहां कैसी करबला आने वाली है। करीम दाद चौपाल चला गया। वहां करीब करीब सब मर्द जमा थे। चौधरी नत्थू को घेरे उससे दरिया बंद करने वाली खबर के मुतालिक बातें पूछ रहे थे। कोई पंडित नेहरू को पेट भर के गालियां दे रहा था, कोई बद्दुआएं मांग रहा था, कोई ये मानने ही से यकसर मुनकिर था कि दरियाओं का रुख बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे गुनाहों की सजा है। इसे टालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मिलकर मस्जिद में दुआ मांगी जाए। करीम दाद एक कोने में खामोश बैठा सुनता रहा। हिंदुस्तान वालों को गालियां देने में चौधरी नत्थू सबसे पेश था। करीम दाद कुछ इस तरह बार बार अपनी निशस्त बदल रहा था जैसे उसे बहुत कोफत हो रही है। सब यक जुबान होकर ये कह रहे थे कि दरिया बंद करना बहुत ही ओछा हथियार है, इंतहाई कमीनापन है, रिजालत है, अजीम तरीन जुल्म है, बदतरीन गुनाह है, यजीदपन है। करीम दाद 2-3 मरतबा इस तरह खांसा जैसे वो कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चौधरी नत्थू के मुंह से जब एक और लहर मोटी मोटी गालियों की उठी तो करीम दाद चीख पड़ा, गाली न दे चौधरी किसी को। मां की एक बहुत बड़ी गाली चौधरी नत्थू के हलक में फंसी की फंसी रह गई। उसने पलटकर एक अजीब अंदाज से करीम दाद की तरफ देखा जो सर पर अपना साफा ठीक कर रहा था। क्या कहा? करीम दाद ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने कहा गाली न दे किसी को। हलक में फंसी हुई मां की गाली बड़े जोर से बाहर निकलकर चौधरी नत्थू ने बड़े तीखे लहजे में करीम दाद से कहा, किसी को? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? इसके बाद वो चौपाल में जमा शुदा आदमियों से मुखातिब हुआ, सुना तुम लोगों ने, ये कहता है गाली ना दो किसी को, पूछो इससे वो क्या लगते हैं इसके। करीम दाद ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे क्या लगते हैं, मेरे दुश्मन लगते हैं। चौधरी के हलक से फटा फटा सा कहकहा बुलंद हुआ, इस कदर जोर से कि उसकी मूंछों के बाल बिखर गए। सुना तुम लोगों ने, दुश्मन लगते हैं, और दुश्मन को प्यार करना चाहिए, क्यों बरखुरदार? करीम दाद ने बड़े बरखुरदाराना अंदाज में जवाब दिया, नहीं चौधरी, मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि गाली नहीं देनी चाहिए। करीम दाद के साथ ही उसका लंगोटिया दोस्त मीरा बख्श बैठा था। उसने पूछा, क्यों? करीम दाद सिर्फ मीरा बख्श से मुखातिब हुआ, क्या फायदा है यार, वो पानी बंद करके तुम्हारी जमीनें बंजर बनाना चाहते हैं और तुम उन्हें गाली देकर ये समझते हो कि हिसाब बेबाक हुआ। ये कहाँ की अक्लमंदी है? गाली तो उस वक्त दी जाती है जब और कोई जवाब पास ना हो। मीरा बख्श ने पूछा, तुम्हारे पास जवाब है? करीम दाद ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, सवाल मेरा नहीं, हजारों और लाखों आदमियों का है, अकेला मेरा जवाब सबका जवाब नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में सोच समझकर ही कोई पुख्ता जवाब तैयार किया जा सकता है। वो एक दिन मैं दरियाओं का रुख नहीं बदल सकते, कई साल लगेंगे, लेकिन यहां तो तुम लोग गालियां देकर 1 मिनट में अपनी भड़ास निकाल बाहर कर रहे हो। फिर उसने मीरा बख्श के कांधे पर हाथ रखा और बड़े खुलूस के साथ कहा, मैं तो इतना जानता हूं यार कि हिंदुस्तान को कमीना, रजील और जालिम कहना भी गलत है। मीरा बख्श के बजाय चौधरी नत्थू चिल्लाया, लो और सुनो। करीम दाद मीरा बख्श ही से मुखातिब हुआ, दुश्मन से मेरे भाई रहमो करम की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। लड़ाई शुरू हो और ये रोना रोया जाए कि दुश्मन बड़े बोर की रफले इस्तेमाल कर रहा है, हम छोटे बम गिराते हैं, वो बड़े गिराता है, तो अपने ईमान से कहो
یہ شکایت بھی کوئی شکایت ہے؟ چھوٹا چاقو بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بڑا چاقو بھی۔ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ میرا بخش کی بجائے چودھری نتھو نے سوچنا شروع کیا، مگر فوراً ہی جھنجھلا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پانی بند کر رہے ہیں، ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں۔ کریم داد نے میرا بخش کے کاندھے سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور چودھری نتھو سے مخاطب ہوا۔ چودھری، جب کسی کو دشمن کہہ دیا تو پھر یہ گلہ کیسا کہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا، تمہاری ہری بھری زمینیں ویران اور بنجر نہیں بنائے گا، تو کیا وہ تمہارے لیے پلاؤ کی دیگیں اور شربت کے مٹکے وہاں سے بھیجے گا؟ تمہاری سیر تفریح کے لیے یہاں باغ بغیچے لگائے گا؟ چودھری نتھو بننا گیا۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میرا بخش نے بھی ہولے سے کریم داد سے پوچھا۔ ہاں یار، یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں ہے میرا بخشا، کریم داد نے سمجھانے کے انداز میں میرا بخش سے کہا۔ تو ذرا سوچ تو صحیح کہ لڑائی میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ پہلوان جب لنگر لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر آئے تو اسے ہر داؤ استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میرا بخش نے اپنا گھٹا ہوا سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ کریم داد مسکرایا۔ تو پھر دریا بند کرنا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ ظلم ہے، مگر ان کے لیے روا ہے۔ روا کیا ہے؟ جب تیری جیب پیاس کے مارے لٹک کر زمین تک آ جائے گی تو میں پھر پوچھوں گا کہ ظلم روا ہے یا نہ روا۔ جب تیرے بال بچے اناج کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے تو پھر بھی یہ کہنا کہ دریا بند کرنا بالکل ٹھیک تھا۔ کریم داد نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، میں جب بھی کہوں گا چودھری، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا ہم اس کے دشمن نہیں؟ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نے بھی اس کا دانا پانی بند کیا ہوتا۔ لیکن اب کہ وہ کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا کوئی توڑ سوچیں گے۔ بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری نہیں کرے گا چودھری نتھو۔ اس سے اگر ہو سکا تو وہ تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا۔ تم اسے ظلم کہو گے، وحشیانہ پن کہو گے، اس لیے کہ مارنے کا یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دشمن سے نکاح کی سی شرطیں بندوائی جائیں۔ اس سے کہا جائے کہ دیکھو مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا، بندوق سے، اور وہ بھی اتنے بور کی بندوق سے۔ البتہ تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو۔ اصل بکواس تو یہ ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ چودھری نتھو جھنجھلاہٹ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برف لا کے رکھ میرے دل پر۔ یہ بھی میں ہی لاؤں؟ یہ کہہ کر کریم داد ہنسا۔ میرا بخش کے کاندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور چوپال سے چلا گیا۔ گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے بختو دائی باہر نکلی۔ کریم داد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پوپلی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مبارک ہو کیمے، چاند سا بیٹا ہوا ہے، اب کوئی اچھا سا نام سوچ اس کا۔ نام؟ کریم داد نے ایک لہجے کے لیے سوچا۔ یزید، یزید! بختو دائی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کریم داد نعرے لگاتا اندر گھر میں داخل ہوا۔ جینا چارپائی پر لیٹی تھی، پہلے سے کسی قدر زرد۔ اس کے پہلو میں ایک گلگو تھنا سا بچہ چپڑ چپڑ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کریم داد نے اس کی طرف پیار بھری فخریہ نظروں سے دیکھا اور اس کے ایک گال کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا، اوئے میرے یزید! جینا کے منہ سے ہلکی سی متعجب چیخ نکلی۔ یزید؟ کریم داد نے غور سے اپنے بیٹے کا ناک نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یزید، یہ اس کا نام ہے۔ جینا کی آواز بہت نحیف ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیمے؟ یزید؟ کریم داد مسکرایا۔ کیا ہے اس میں؟ نام ہی تو ہے۔ جینا صرف اس قدر کہہ سکی، مگر کس کا نام؟
کریم داد نے سنجیدگی سے جواب دیا، ضروری نہیں کہ یہ بھی وہی یزید ہو۔ اس نے دریا کا پانی بند کیا تھا، یہ کھولے گا